آج اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ دا وائس کیلف کا سینٹرل آئیڈیا شیئر کروں گی، کوسچن آنسرز اور ہماری بک میں موجود ایکسرسائز 2 کو سولو کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کے ساتھ سینٹرل آئیڈیا شیئر کرتی ہوں، اس کو ریڈ کروں گی، ساتھ ساتھ ایکسپلین کروں گی۔ The lesson the wise caliph teaches us that if someone is dishonest to you and treats you in the bad manners، اگر آپ کے ساتھ کوئی انسان مخلص نہیں ہے اور آپ کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، you should not treat him in the same، آپ کو بھی اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک نہیں کرنا چاہیے جیسا اس نے کیا ہے۔ in which he behaved، the best revenge for a bad deed is a good deed، اگر آپ کے ساتھ کوئی برا کرتا ہے تو اس کا بدلہ، سب سے بہتر بدلہ یہی ہے کہ اس کے ساتھ اچھائی کی جائے، تاکہ پہلے تو وہ اپنے برے عمل پہ شرمندہ ہو اور پھر اس میں بھی کوئی پازیٹیو چیزیں ڈیلیور ہوں۔ اوکے اسٹوڈینٹس، اب ہم اپنے کوسچن آنسر کی طرف بڑھیں گے۔ کوسچن نمبر 1 ہے، واٹ واز کیلف ہارون الرشید نون اینڈ ریسپیکٹڈ فار، خلیفہ ہارون الرشید کس اپنی خوبی کی بنا پر جانے اور پہچانے جاتے تھے لوگوں میں؟ اس کا آنسر ہے ہارون الرشید واز اے گریٹ مسلم کیلف، ایک تو وہ مسلمانوں کے سب سے عظیم خلیفہ تھے۔ ہی واز اے وائز اینڈ جسٹ رولر، وہ عقل مند اور منصف حکمران تھے۔ ہی واز نون اینڈ ریسپیکٹڈ فار ہز جسٹس اینڈ وزڈم، وہ اپنی انصاف اور اپنی دانش مندی کی وجہ سے سب سے زیادہ مشہور تھے۔ سیکنڈ جو بہت امپورٹنٹ اور مین کوسچن ہے، وائی ڈیڈ ہی گو تھرو دا اسٹریٹس آف بغداد ایٹ نائٹ، وہ رات کو بغداد کی گلیوں میں کیوں گشت کیا کرتے تھے؟ اس کا آنسر ہے ہی واز وائز اینڈ جسٹ رولر، کیونکہ وہ ایک عقل مند اور منصف رولر تھے، اس لیے بھی وہ لوگوں کے درمیان، عام لوگوں کے درمیان جایا کرتے تھے تاکہ ان کے مسئلے مسائل کو جان سکیں اور پھر ان کے ساتھ منصفانہ ان کے بیچ جو کوئی جھگڑا ہے یا پرابلمز ہے ان کا فیصلہ کر سکیں۔ He wanted to know the actual problems of the people، وہ لوگوں کے اصل مسائل کو جاننا چاہتے تھے۔ Therefore he would go through the streets of Baghdad at night، بیسک ریزن ہی یہی تھی کہ اسی وجہ سے وہ بغداد کی گلیوں میں رات کو گھوما کرتے تھے اور لوگوں کے پرابلمز کو جانا کرتے تھے۔ کوسچن نمبر 3، what did قاضی say to the caliph، قاضی نے خلیفہ سے کیا کہا؟ اس کا آنسر دیکھیے، قاضی said to the caliph that he had brought a dispute which he could not settle، اب قاضی، کیونکہ یہ جھگڑا دو لوگوں کے بیچ ہو رہا تھا، رچ مین اور بیگر کے بیچ، تو اس جھگڑے کو قاضی نے خود سولو کرنے کی کوشش کی بٹ اس سے نہیں ہو سکا، تو یہ جھگڑا جو ہے وہ اس وجہ سے یہ جھگڑا جو ہے کیلف کے پاس لایا گیا تھا۔ He was certain that with his knowledge and wisdom caliph would pronounce a just decision، اور قاضی کو یقین تھا کہ خلیفہ ہارون الرشید جو ہے وہ بہت منصفانہ فیصلہ کریں گے اور دونوں کے بیچ جو ہے فائنل ڈیسیجن ہو جائے گا۔ کوسچن نمبر 4، what was the dispute between the rich man and the beggar، امیر آدمی میں اور بیگر بھکاری میں جو ہے ان دونوں کے بیچ میں آخر جھگڑا کیا تھا؟ آنسر دیکھیں گے، the dispute between the rich man and the beggar was over the ownership of a beautiful white horse، each one swore and claimed that her horse was his، یعنی ہر ایک بندہ جو ہے وہ یہ کلیم کر رہا تھا، دعویٰ کر رہا تھا کہ یہ گھوڑا جو ہے، ان کے بیچ میں جھگڑے کی بیسک وجہ ہی وہ وائٹ خوبصورت ہورس تھا جس پہ دونوں جو ہے اپنی اونرشپ ظاہر کر رہے تھے، تو اب فیصلہ یہ کرنا تھا کہ آخر یہ گھوڑا۔ چلیے اب کوسچن نمبر 5 کی طرف بڑھتے ہیں۔ What did the rich man tell the caliph، کیونکہ خلیفہ نے سب سے پہلے جو ہے رچ مین سے کہا کہ وہ اپنا مسئلہ بتائیں یا وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، تو رچ مین نے کیا بتایا پھر خلیفہ کو؟ کوسچن میں پوچھا گیا ہے، آنسر میں دیکھیں گے، the rich man told the caliph that he was coming toward the city gate in the morning، صبح میں جو ہے وہ شہر کی طرف روانہ ہوا۔ on the way he met the lame following who requested him to give him a ride up to the city gate، اب اس نے راستے میں دیکھا کہ ایک لنگڑاتا ہوا بیگر بھکاری جو ہے وہ اس سے ریکویسٹ کر رہا ہے کہ اسے شہر کے دروازے یا شہر تک چھوڑ دیا جائے۔ he took pity on him and made him to sit behind him، رچ مین نے بتایا کہ مجھے اس پہ رحم آیا اور میں نے اس کو اپنے ساتھ پیچھے بٹھا لیا۔ when they reached the city gate beggar refused to get down and claimed that horse was his،
जब सिटी गेट पर पहुंचे तो बैगर ने उतरने से इनकार कर दिया और क्लेम किया यानी दावा किया कि ये घोड़ा मेरा है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, What did the beggar tell the caliph? तो बैगर से पूछा गया कि आप क्या कहना चाहते हैं, तो उसने देखते हैं कि क्या बताया। आंसर में देखेंगे, The beggar took the oath before the caliph and said that horse was his. बैगर ने जो है वो बहुत ज़्यादा रहम की भीख मांगी खलीफा के सामने और कहा कि ये घोड़ा जो है वो उसका है। He further told that early in the morning as he was coming to city in his horse, यानी सुबह जब वो अपने घोड़े पर शहर की तरफ जा रहा था, he met the rich man on the way, he stopped him and asked for lending horse, यानी वो शख्स जो है इस बैगर को मिला और उससे घोड़ा उधार मांगा। He stopped him and asked for the lending horse. As he was stranger, instead of lending horse, he gave him right up to the city gate. बैगर ने कहा कि बजाय इसके कि मैं किसी अनजान इंसान को अपना घोड़ा उधार दे देता, तो मैंने उस अनजान इंसान को आगे बिठा लिया और खुद पीछे बैठ। When they reached the city gate, the rich man ill-treated him and claimed that horse was his. अब अमीर आदमी ने जो है सिटी गेट शहर में पहुंचने के बाद जो है बैगर के साथ बहुत बुरे तरीके से सलूक किया और उससे घोड़ा छीनने की कोशिश की और घोड़े को। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे। Why did the beggar refuse to get down the horse? आखिर भिखारी ने घोड़े से उतरने से इनकार क्यों कर दिया? The beggar refused to get down the horse because he wanted to rob the rich man of his horse by making false claim. अब भिखारी जो है वो झूठे बहाने बनाकर अपनी तरफ से उसने रीजंस दिए हैं खलीफा को और वो इस घोड़े को यानी अमीर आदमी के घोड़े को हथियाना चाह रहा था, उसको रिच मैन को लूटना चाह रहा था, इसलिए जो है उसने घोड़े से उतरने से इनकार कर दिया। What did the horse, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। What did the horse do when the beggar touched it? जब बैगर ने घोड़े को टच किया तो घोड़े ने क्या रिस्पॉन्स किया? आंसर देखेंगे। When the beggar touched the horse, it winced as if it did not like the touch of his hand. घोड़े को जैसे ही बैगर ने टच किया तो घोड़े जो होते हैं वो अपने मालिक के अलावा किसी और को इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते। अब घोड़े ने जो है नापसंदीदगी के इजहार में एक रिस्पॉन्स किया है, इशारा किया है या फिर अपना एक्सप्रेशन दिया है। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डिड द हॉर्स फील व्हेन द रिच मैन टच्ड इट? अब रिच मैन को कहा गया कि आप टच करें ताकि फैसला तो करना था कि आखिर घोड़ा है किसका। रिच मैन ने जब टच किया, व्हेन द रिच मैन टच द हॉर्स इट एक्सप्रेस्ड प्लेयर बाय स्नोरिंग एंड नीइंग। अब जब रिच मैन ने उसको टच किया तो उसने बहुत अच्छी और बगैर किसी डिसलाइकिंग के रिस्पॉन्स करते हुए अपने मालिक का जो है वो रिच मैन को मालिक होने का सबूत देते हुए जो है अपनी एक ख़ास आवाज़ जो घोड़े निकालते हैं नी की आवाज़, उसमें जो है उसने रिस्पॉन्स किया जिससे साबित हो गया था ये घोड़ा रिच मैन का है। द क्वेश्चन नंबर 10 इज़ द लास्ट क्वेश्चन। What did the caliph say to the beggar? खलीफा ने बैगर से क्या कहा? जब खलीफा ने देख लिया कि बैगर ने झूठ बोला है तो उसके बाद खलीफा ने बैगर से किस तरह से बात की। Caliph said to the beggar that he was liar and wicked man. वो खलीफा ने बैगर से कहा कि वो एक झूठा और मक्कार आदमी है। He deserved severe punishment. वो शदीद सज़ा का मुस्तहिक है। बट ही वुड बी मर्सीफुल एंड फॉरगिव हिम दैट टाइम। यानी अब खलीफा ने कहा कि उसे भी उसी वक्त तक माफ़ किया जाएगा और उसे उस वक्त छोड़ा जाएगा। इफ़ द बैगर फॉरगिवनेस ऑफ द रिच मैन, अगर अमीर आदमी जो है जिस आदमी को बैगर ने रॉब करने की कोशिश की है वो उसे माफ़ कर देता है। सो फाइनली रिच मैन बहुत अच्छे तरीके से उसके साथ बिहेव करता है, उसे ना सिर्फ माफ़ करता है बल्कि गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स उसे देता है ताकि वो नेक्स्ट किसी घोड़े को किसी की चीज़ को जो है वो रॉब करने की कोशिश ना करे। तो इस पूरे चैप्टर में हमें एक बात बहुत अच्छी सीखने को मिली है कि अगर आपके साथ कोई बुराई करता है तो हमें उसके साथ बुराई नहीं करनी बल्कि बुराई का बदला अच्छाई में देना है और इन तमाम चीज़ों को हमें अपनी लाइफ में अडॉप्ट करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 2 को सॉल्व करेंगे। ये इसको जो है मुझे लगा कि आपको सॉल्व करवा देनी चाहिए। इसमें आपको बॉक्स के अंदर वर्ड्स दिए गए हैं जो जंबल वर्ड्स हैं, जंबल ऑर्डर में दिए गए हैं, यानी सेम सीक्वेंस में नहीं है कि जो हमारा आंसर नेक्स्ट होगा जैसे लाइक नंबर 1 में आ रहा है और नंबर 2 में जो आंसर आएगा या इसका मीनिंग आएगा इस वर्ड का या मीनिंग का जो वर्ड है
وہ اس میں سیکوینس سے نہیں ہے بلکہ ہمیں صرف بیچ میں فائنڈ آؤٹ کر کے یہاں پہ پٹ کرنا ہے. تو سب سے پہلے جو ہے ہم دیکھیں گے کہ 1 میں جو ہے ہمیں فردر ایگزامپل فل کر کے دے دیا گیا ہے. پوائنٹ نمبر 1 میں ڈسگائز مینس چینج اپیرنس، یعنی ڈسگائز کا مطلب ہے کہ اپنی گیٹ اپ کو چینج کرنا. نمبر 2 میں جو ہے ہمیں ورڈ نہیں دیا گیا، میننگ دیا گیا، ہم نے اس کے ساتھ اپروپریٹ ورڈ کو فائنڈ آؤٹ کر کے پٹ کرنا ہے. مین اسٹیٹ سم تھنگ ایز ٹرو، تو اس میں جو ہے آنسر کلیم آئے گا. نمبر 3 مینس جرنل ویل بینگ، اس کے اندر آنسر جو ہے وہ ہم نے باکس سے ہی فائنڈ آؤٹ کرنا ہے، تو اس کے آنسر میں ویلفیئر آئے گا. نمبر 4 مینس مکس ود پیپل، اس کے لیے پراپر ورڈ جو ہے وہ منگل یوز کریں گے، باکس سے ہی ہم نے لیا ہے. نمبر 5 مینس اولڈ ٹورن کلوتھ، اب پھٹے پرانے کپڑوں کو جو ہے اس کے لیے ہم نے ایک ورڈ چیپٹر میں بھی ریڈ کیا تھا، دیٹ از ریڈس. نمبر 6 مینس ڈس ایگریمنٹ اباؤٹ سم تھنگ، کسی بھی چیز پہ آپ کا اتفاق نہ ہو تو اسے ڈسپیوٹ کہتے ہیں، یہاں پر ڈسپیوٹ ورڈ پٹ کریں گے. نمبر 7 مینس فائنڈ اے سولوشن، کوئی بھی سولوشن، کوئی حل تلاش کرنے کو ریزالو کہتے ہیں، اور ریزالو ورڈ ہمیں باکس میں مل جائے گا اور مل چکا ہے. نمبر 8 مینس نو فار شور، کوئی صحیح معاملہ جاننا یا حقیقت یا پھر اس کے بارے میں جو ہے ہمیں مؤثر اور لازمی بات پتہ ہونا، اس کے لیے سرٹین ورڈ جو ہے پراپر ہے. اور نمبر 9 مینس ورریڈ اباؤٹ، کسی بھی چیز کے لیے، کسی بات کے لیے فکر مند ہونے کے لیے کنسرن کا ورڈ ہم اس میں پٹ کریں گے. نمبر 10 مینس سگنل، کوئی اشارہ دینا، اس کے لیے پراپر ورڈ جو ہے وہ مینشنڈ آئے گا، یہاں پر باکس میں ہی سارے ورڈز دیے گئے ہیں، آپ کی ہیلپ کے لیے یہ میں سولو کروا رہی ہوں. نمبر 11 مینس گیٹ آف سم تھنگ، کسی چیز کو اتارنا، اور اس کے لیے ڈسماؤنٹ ورڈ ہم نے اپنی ریڈنگ میں پڑھا تھا، تو وہی ورڈ یہاں پر آئے گا. نمبر 12 مینس انیبل ٹو انڈرسٹینڈ، کوئی بات جو سمجھ میں نہ آ رہی ہو اور پریشانی ہو اس میں، تو اس کے لیے ہم پزلڈ ورڈ یوز کرتے ہیں، پزلڈ یہاں پر اپروپریٹ آنسر ہے. نمبر 13 مینس شو ڈس لائک، اب ہم نے چیپٹر میں پڑھا تھا کہ گھوڑے کو جب بیگر نے ٹچ کیا تھا تو اس نے وینسڈ کیا تھا، رائٹ. نمبر 14 ڈیش مینس ساؤنڈ میڈ بائی اے ہارس، گھوڑے کا جو ایک پراپر ساؤنڈ بتایا گیا ہے، ہم نے چیپٹر میں پڑھا ہے، وہ نی ہے بالکل. نمبر 15 مینس آفیشیلی سیڈ، جو آفیشیلی اعلانیہ طور پہ بات کی جاتی ہے اسے پروناؤنسڈ کہتے ہیں. یہاں اس میں ایک ورڈ ایکسٹرا ہے باکس میں، باقی تقریباً سارے ورڈز ہم نے یہاں پہ فٹ کر لیے ہیں. اسی کے ساتھ آپ اپنا چیپٹر، باقی ایکسرسائزز جو ہیں وہ چیپٹر سے ریلیٹڈ ہیں، بہت ایزی ہیں، وہ آپ خود بھی کر سکتے ہیں. آئی تھنک کہ ہمارا چیپٹر آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے. گرامیٹیکل ٹاپک ہیں تو وہ گرامر کے ویڈیوز میں ڈسکس کیے جائیں گے. اللہ حافظ.